ارشاد باری تعالیٰ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت ہے اور رحمت ہے جو ان کے سارے دھن دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو کل کا درس یاد ہو تو کل کے درس میں وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تھا اے ایمان والو تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، جنہوں نے تانا دیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کہ تم نہ جاتے تو بچ جاتے، تم یہاں ہماری طرح سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے، ہم اچھے رہ گئے جو وہاں سے بھاگ آئے، اب ہم سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے وحدہ لا شریک نے یہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا ہے۔ یعنی اے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، ان لوگوں کی بات نہ سننی ہے، نہ ان کی کوئی پریشانی لینی ہے، نہ اہمیت دینی ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا خود تم دنیا سے چلے جاؤ، یعنی انسان اللہ کی راہ میں ہے، عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تبلیغ دین کرتے ہوئے، دین کی اشاعت کرتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے اسے طبی بستر پہ موت آ جائے، دونوں صورتوں میں وعدہ لا شریک فرماتا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت عطا کر دی جائے گی اور رحمت عطا کر دی جائے گی۔ یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اب ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اے میرے پیارے حبیب کے غلاموں، ان کے پاس جتنا دھن دولت ہے یا جو ان کے پاس ہے نا، جو اللہ کی مغفرت اور رحمت تمہیں نصیب ہوگی وہ ان کے سارے دھن دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آگے فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو آگے رب فرماتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کیے جاؤ یا تم خود سے مر جاؤ تو رب فرماتا ہے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم نے لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف آنا ہے، چاہے خود مر جاؤ چاہے تمہیں کوئی مارے، ٹھیک ہے نا، تم اپنی طبی موت دنیا سے چلے جاؤ یا تم راہ خدا میں شہید کر دیے جاؤ، لوٹنا تم نے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وحدہ لا شریک کی طرف ہی ہے۔ یہاں پر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری لطف اندوز تفسیر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں دونوں آیات میں مقام ابدیت کے تینوں حصے بیان کر دیے گئے۔ ابدیت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ دوزخ سے ڈرتے ہوئے وحدہ لا شریک سے عبادت کرتے ہوئے پناہ مانگتا ہے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر اذکار کیا، اللہ سے معافی مانگتے رہے، وہ جو بھی دین کے راستے پہ، یا اللہ دوزخ سے محفوظ فرما، اللہ اسے دوزخ سے بری فرمائے گا۔ اس حصے کا تذکرہ اس میں لمغفرۃ من اللہ میں آ گیا، یعنی جو بندہ دوزخ سے ڈرتے ہوئے وحدہ لا شریک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے، نماز قرآن کے راستے میں کہ مجھے اس سے پناہ مل جائے، تو اللہ اسے پناہ فرمائے گا، اس کا شمار لمغفرۃ من اللہ میں آ گیا، یعنی دوزخ سے ڈرنے والے کو اللہ نے دوزخ سے نجات عطا فرما دی۔ اور ایک درجہ یہ ہے انسان کا کہ وہ جنت کی طلب میں رہتا ہے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، وہ جنت کی خوشی میں عمل کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت نصیب ہو جائے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، وہ ذکر اذکار، گزشتہ جمعے پہ شاید اسی معاملے پر بات ہوئی تھی، 3 حصے بیان ہوئے تھے، تو انہی میں یہ بھی شمار ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا حصہ کہ وہ جنت طلب کرتا ہے اور اسی کے طلب میں ہی عمل کرتا رہتا ہے، وہ رحمت ان سے مراد وہ ہے، اور رحمت جنت کا ایک نام ہے، یعنی جو جنت کی طلب میں عمل کرتا رہتا ہے اللہ اسے جنت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے افضل درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کی محبت میں لگا رہتا ہے، اے اللہ مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے، اے اللہ مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے، اے اللہ مجھے تیری رضا نصیب ہو جائے، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا ہوئی تو میں دوزخ سے بچ جاؤں گا، اللہ کی رضا ہوئی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اگر میرے اللہ نے پسند کیا، راضی رہا تو جدھر بھی بھیجا ہم
اسی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ وہ ہر حال میں نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، لمحہ بلمحہ اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ مجھ سے وحدہ لا شریک راضی ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں ان کے لیے اشارہ لا الی اللہ تحشرون میں ہے، اے بندے تو زندگی گزار ہماری محبت میں، جیسے تیری آنکھ بند ہوگی اسی وقت تجھے میں اپنے جوال رحمت میں بلا لوں گا۔ لا الی اللہ تحشرون، تو لوٹ کر اپنے رب کے پاس آئے گا، بس آنکھ بند ہوگی، ہم اپنی تجلی کرم سے تجھے نواز دیں گے، ہمارا تمہیں دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ تین ہے، ایک دوزخ سے ڈرنے والا، ایک جنت سے طلب کرنے والا، اور ایک ہر حال میں رب سے محبت کرنے والا۔ تو یہ ہے کہ تینوں درجے اسی میں آ گئے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے یا تبھی موت مر جائے، اللہ فرماتا ہے اسے مغفرت بھی مل جائے گی، اسے رحمت بھی مل جائے گی، اور اسے رب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں اتنی پیاری ہیں اور یہ تینوں انعام اتنے عظیم انعام ہیں کہ کفار اور منافقین جو ہیں، یہ جو رب کی رحمت سے دور لوگ ہیں، ان کے پاس جتنا دھن دولت ہے، جتنی ان کے پاس شہرت و جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا ایک طرف، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اور اللہ کا دیدار ایک طرف ہے۔ ان کی کوئی بھی چیز اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی جتنا اللہ کا دیدار قیمتی ہے، جتنی اللہ کی رحمت قیمتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ کے راستے میں لگا رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں وہ یہی راستہ ہے کہ نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سچائی کے راستے پہ چلنا بھی جہاد ہے۔ اس دور میں سچا انسان بننا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ آج کے دور میں انصاف کے طریقے پہ چلنا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ آج کے طریقے پہ، آج کے دور میں والدین کا تابع دار بننا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ آج کے طور طریقہ جو چل پڑا ہے اس میں بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ آج کے طور طریقوں کے مطابق حلال روزی ہی کماتے رہنا اور اسی پر صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرتے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ چونکہ حرام کے موقع بہت زیادہ، چونکہ جھوٹ کے موقع بہت زیادہ، چونکہ چغلی کے موقع بہت زیادہ، چونکہ حرام کاریوں کے موقع بہت زیادہ، چونکہ ماں باپ کے نافرمانوں کے شعلے بہت زیادہ ہیں، تو ان تمام شکنجوں سے بچ کر نماز اور قرآن، سچ اور حلال کا راستہ اپنانا، یہ بھی ایک جہاد کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ان ہر چیزوں کو چھوڑ کر نماز اور قرآن کے راستے پہ آ جائے گا، اللہ اسے اپنی مغفرت سے بھی نواز دے گا، اپنی رحمت سے بھی نواز دے گا اور اپنے دیدار سے بھی نواز دے گا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں، تو ہر وقت اپنے رب سے رجوع کرتے رہیں، اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کسی کافر کی بات میں آئے۔ یہ جو ہم کل کے درس میں اشارہ کیا تھا، ہم کہتے ہیں ادھر نہ جاتے تو نہ مرتے، ادھر نہ جاتے تو نہ مرتے، ایسا نہ ہوتا تو نہ مرتے، یہ نہ کھاتے تو نہ مرتے، یہ نہ پیتے تو نہ مرتے۔ یہ بات نہ کریں کہ آپ کی زندگی سے بہتر ہے آخرت کی زندگی، ہماری یہ گناہوں بری زندگی سے بہتر ہے آخرت کی زندگی، جہاں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو دنیا سے چلا جائے، رب کی رضا کے اوپر ہمارا کوئی الفاظ نہیں نکلنا چاہیے۔ جو بچ جاتا ہے وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ایک دوست ہے، وہ ان کا گرے اور ان کو خون وغیرہ نکلا، تو وہ نا ایک ہی بات دہرائی جا رہے تھے، اور میں نے انگور کھائے ہوئے تھے، میں بچ گیا، میں نے انگور کھائے ہوئے تھے، میں نے بچ گیا۔ میں کہا واہ تیری قدرت، کسی کو غافل کرے تو کیسا کمال درجے کا غافل کرتا ہے۔ یہ اس کی زبان سے نہیں نکلا، میرے اللہ کا کرم ہو گیا، میں بچ گیا، میں نے انگور کھائے ہوئے تھے، میں بچ گیا۔ میں نے کہا تیرے انگوروں میں اتنا کمال کہاں سے آ گیا؟ اس پہ طاقت بھی تو رب غفور دیتا ہے، لیکن جب رب عقل لے لے تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ بھی زبان سے نہ نکالا کہ رب نے مجھے بچایا ہے، اس کا کرم ہو گیا۔ وہ کبھی کہے کہ میں نے دودھ پیا ہوا تھا، کبھی کہے میں نے انگور کھائے ہوئے تھے، میں نے یہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا۔ تو یہاں تو فرعون جیسے نہ بچ پائے تو ان جیسے خزانے بھی نہیں کھا سکتا۔ یہاں تو ابو جہل جیسے نہ بچ پائے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے مارے گئے جنہیں اپنے ہاتھ پر دلیروں پر ناز تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی دلیر نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا سپا سالار تھا، لیکن چھوٹے بچوں سے رب نے اسے واسطے جہنم کرا دیا، اور جسے مچھر کے ذریعے مروا دیا۔ تو کیا چیز ہے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ اس کی قدرت پہ رہیں ہر وقت۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہمیں اگر فائدہ مل جائے نا تو ہم کہتے ہیں آج صبح میں نے کمال کی سیل کی ہے، لیکن نقصان ہو جائے اچھا اللہ تیری مرضی ہے، نقصان پہ اللہ تیری مرضی، اور فائدہ ہو جائے تو آج میں نے کمال کر دیا ہے۔ اچھا فائدہ ہو تو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، نقصان ہو تو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ منافق کا رویہ ہے، مومن کا رویہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں یہ کہنا چاہیے دنیا سے کوئی چلا جائے تو میرے رب کی رضا تھی، اس کا وقت آیا وہ چلا گیا، باقی یہ باتیں فضول ہیں۔ یہ نہ کھاتا، میں نے کہا بھی تھا نہ کھایا کر، ایویں کھا لیا اس نے۔
لیکن رب کے کسی بھی حلال روزی میں انسان کو موت نہیں آ سکتی، جب اس کا وقت آئے گا اس کو اسی وقت موت آئے گی۔ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے ایسی فضول سوچوں سے، ایسے فضول طریقوں سے مولا ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر حال میں ہمیں وحدہ لا شریک اپنے قدرت پہ یقین اور کامل بھروسہ رکھنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔